بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے حمزات. حمزات کیا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے پہلے بھی بے شمار ویڈیوز بنائی ہیں، اور آج تھوڑا تفصیل کے ساتھ میں انشاءاللہ اس کو آگاہ کروں گا، اس سے آگاہ کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ قرین جو کیا چیز ہے اور اس کا ہماری زندگی میں عمل دخل کتنا ہے. تھوڑی سی تفصیلی اگر ویڈیو ہو تو مکمل دیکھنی ہے، درمیان میں سکپ نہیں کرنی تاکہ کوئی معلومات آپ سے رہ نہ جائے. اچھا جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو حمزات اللہ تعالیٰ نے، حمزات سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو یعنی ایک ہے کرامن کاتبین اور ایک ہے حمزات. القرین جسے ہم کہتے ہیں عربی میں حمزات ہوتا ہے، ایک حمزات ہوتا ہے شیاطین میں سے اور ایک حمزات ہوتا ہے یعنی فرشتوں میں سے. اگر جنات یا شیاطین والا حمزات ہماری زندگی میں اس کا انفلوئنس عمل دخل زیادہ ہو تو ہم سے نیکی کے کام کم ہوتے ہیں، ہم نیکی کی طرف ہماری رغبت کم ہوتی ہے. اسی طرح اگر ملائکہ اور فرشتوں والا ہماری زندگی میں عمل دخل زیادہ ہو تو ہم سے نیکی کے کام زیادہ ہوتے ہیں اور بدی کے کام ہم سے کم ہوتے ہیں. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو بیلنس رکھنے کے لیے ہمیں درمیان میں رکھا ہے کہ تم نے برائی کو برائی سمجھتے ہوئے ترک کرنا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہوئے اڈاپٹ کرنا ہے. تو اس طریقے سے آپ کو زندگی کا جو طور طریقے ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. دوسرے نمبر پہ جو بڑی اہم چیز ہے وہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے جیسے رمضان کا ایک وقت ہوتا ہے، اس میں ہماری عبادات بڑھ جاتی ہیں، تلاوت بڑھ جاتی ہے، اذکار بڑھ جاتے ہیں اور نیکی کی رغبت ہمارے اندر زیادہ ہو جاتی ہے. ہم اس رغبت کو جو ہے نا وہ ملائکہ والے قرین کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ چاند رات کو ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف چلے جاتے ہیں اور اس نافرمانی کے عمل کو ہم جنات یا شیاطین والے قرین کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بیلنس کیا ہوا ہے. اچھا، اب یہ دونوں طریقوں سے مسلط ہوتے ہیں. یہاں پہ ہم نے جو مسلط ہونے کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہرگز ملائکہ والے یعنی القرین من ملائکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. وہ مسلط نہیں ہوتا، وہ ہمیں راغب کرتا ہے اور ہمیں وہ لے کے چلتا ہے. جو دوسرا ہے وہ مسلط ہو کے ہمیں لے کے چلتا ہے، یعنی ہماری خواہشات اور ہمارے نفس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے. تو اس کے لیے جو اس کے مسلط ہونے کے جو اسباب ہیں وہ تین ہیں بڑے: نظر بد، حسد، نظر بد، حسد اور جادو. یہ دو یعنی نظر بد، حسد اور جادو. اور پھر تیسرا جو ہے وہ ہے بسبب الصدمہ، کسی حادثے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے. حادثہ ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی فوتگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی غم، شدید غم بھی جو ہے نا وہ انسان کو پہنچے تو بھی یہ مسلط ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو شادی یعنی غم والی جو کیفیت ہوتی ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے لوگ، تو ان کے فوت ہونے کے اوپر بہت سے ان کے جو اقارب ہوتے ہیں، اولاد مثلا، یا جو سب سے زیادہ صدمہ تو انہی کو پہنچتا ہے نا، اولاد کو، کہ میرا ماں، میرا باپ یہ جو ہے نا وہ فوت ہو گئے یا دنیا سے چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا. فوراً ہم مستقبل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس موقع کے اوپر بڑے بڑے جذباتی فیصلے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن وہ سبحان اللہ ایک اللہ کا نظام ہے، چند دن گزرتے ہیں تو ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. تو یہ اس کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہونا اور ہمیں ہماری زندگی کے مستقل جو اوامر ہیں ان سے ڈی ٹریک کرنا، یہ شیاطین یعنی ابلیس والے قرین کا عمل ہے اصل میں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے علاج تین قسم کے ہیں. وہ علاج جو ہم عام عرف عام میں ہم کر سکتے ہیں خود سے، اور اس کے ساتھ کسی
اچھے اور مستند، جیسے ہم کہتے ہیں نا مستند ڈاکٹر، مثلا MBBS ڈگری والا ہے یا مستند حکیم ہے، اسی طرح مستند راقی جو ان کے اتار چڑھاؤ کو سمجھتا ہو، اس کے ساتھ آپ یعنی منسلک ہو کے علاج کر سکتے ہیں. پہلا ہے معنوی، وہ علاج جو عرف عام میں آسان ہو، لوگوں تک اس کا پہنچنا آسان ہو. تو اس کا سب سے پہلا جو علاج کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ. اسٹاپ کریں میں جو یعنی جو میں نے 3 علاج بتائے ہیں اس میں روحانی، مادی اور معنوی، یعنی ایمانی علاج کہہ لیں آپ یا اخلاقی علاج کہہ لیں. مریض کو، ایسا شخص، اس کو جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ یہ ہمزاد اور قرین کا مسئلہ ہے تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو اندر سے بہادر کرے گا، مضبوط کرے گا، اور اس کے بعد اس سارے علاج کو سمجھ کے پھر آگے بڑھے گا. یہ نہیں کہ بھئی وہ جیسے سنا اور ویسے ہی شروع کر دیا، پہلے اس کو سنے، پھر سمجھے اور پھر عمل کرے. اور کسی بھی منفی سوچ کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرے گا، اور کسی ایسے شخص کو اپنے زندگی کے معاملات میں دخل دینے کی اجازت نہیں دے گا جو شخص پہلے سے ان سارے مسائل میں مبتلا ہو. 2، متاثرہ شخص جو ہوتا ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ ضد کرے، وہ ضد کرے، ضد اپنے ہر عمل، ہر کام میں مخالف سے مت چلے. تو اس کے اندر اس وجہ سے جنونی خیالات، پاگل پن یا خود کلامی، یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں گی. تو کیا ہوگا کہ ایسے شخص کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دینا چاہیے، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. اور اسی طرح جو شیطان ہے، یعنی قرین الشیطان وقرین من الشیطان، اس کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر کے خودکشی اور قتل النفس، اپنے آپ کو اندر سے مارنے کی کوشش کروائے. اور پھر ایسے شخص کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کے پاس ایسے آلات یا ایسی چیزیں نہیں رکھنی چاہیے، کوئی گن ہے، کوئی پسٹل ہے، کوئی چھری، کوئی چاقو، جس سے وہ اپنی جان کو یا اپنے جسم کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ایسی چیزیں ساری جو ہے نا وہ اس سے دور کر لینی چاہیے. ایسے شخص کے متعلق ہمارے جذبات، یعنی معالج یا اس کے جو اٹینڈر ہیں، جو اس کے گھر والے ہیں، وہ اپنے جذبات کے اوپر ہمیشہ قابو رکھیں، خوف سے پرہیز کریں، غصے سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اگر متاثرہ شخص کو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، یعنی اس کو بھی یہ لگ رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آرام جو ہے نا وہ کروانا چاہیے، اور اس کو بار بار وضو کروانا چاہیے، بار بار وضو کروانا چاہیے. اور ابھی پچھلے دنوں ایک خاتون نے یہ بات کہی کہ جب بھی ہم نے سنا ہے جی کہ جو لوگ نمازوں میں اپنا سکون ڈھونڈ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں، یہ کریں وہ کریں. تو میرا نہیں خیال کہ ہر چیز کا اس خاتون کے یہ الفاظ ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ ہر چیز کا حل نماز ہے. ہر چیز کا حل نماز کیوں نہیں ہے؟ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، آپ کے دلوں کا اطمینان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ذکر اللہ، والصلاة ذکر اللہ، وتلاوت القرآن ذکر اللہ. تو تلاوت قرآن کریم اور نماز اور روزہ یہ سب اذکار ہیں، ذکر اللہ، یہ اللہ کا ذکر ہے. تو ایسے لوگ جو ہے نا وہ ویسے ہی اپنی زندگی سے خود نابلد اور ناشنا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ان کے ساتھ بہت بڑھ چڑھ کے ان کی زندگی میں خرابی واقع کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو علاج ہے وہ ہے جسمانی علاج. جسمانی علاج کیسے ہوگا کہ گھر کے اندر اس شخص کے کمرے میں خاص طور پہ بخور کا استعمال کریں، اچھی خوشبو کا استعمال کروائیں. اس لیے خوشبو سے شیاطین بھاگتے ہیں نہ کہ چمٹتے ہیں. یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے جنات چپکتے ہیں. بکواس ہے، یہ سب جھوٹ ہے، اور جھوٹ پر مبنی ایسی باتیں کر کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ایسے شخص کو ورزش کروائی جائے، ایکسرسائز کروائی جائے، اس کو ٹھنڈا پانی اور صاف پینے کا پانی جو ہے نا وہ اس کو مہیا کیا جائے، پیدل چلوایا جائے.
کیونکہ جب انسان پیدل چلتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جب پیدل چلے تو اس کے ساتھ جو شخص اس کی معاونت کر رہا ہے وہ شخص لازمی ذکر میں اس کو مشغول رکھے، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، چھوٹے چھوٹے اذکار. اور اسی طرح رقیہ، دم کیے ہوئے پانی سے ہمیشہ وہ غسل کرے، دم کیے ہوئے پانی سے. دم سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری چاروں قل، سورۃ قاف. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، آخری چاروں قل اور سورۃ قاف، ان صورتوں کا پانی دم کر کے وہ اس پانی سے غسل کرے. اور اس کے بعد پانی کوشش کرے کہ وہ ٹھنڈا پانی اپنے اوپر انڈے لے. اگر اس کا جسم مثلا امیون سسٹم اس کا مضبوط ہے، بخار وغیرہ جلدی نہیں ہوتا، تو ٹھنڈے پانی سے نہایا کرے. اور یہ ٹھنڈا پانی جو ہے نا یہ جسموں کے اوپر، شیاطین کے جسموں کے اوپر بہت اثر ڈالتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح بعض جو ہے نا وہ معالج وہ یہ کرتے ہیں کہ پانی کو ابال لیں، گرم کر لیں، گرم کر کے نہائیں. گرم کیے ہوئے پانی کی تاثیر بالکل نہیں ہے اور ٹھنڈے پانی کی تاثیر سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ اچھا یہ پھر اس مسلط ہوئے ابلیس کو یعنی قرین کو اس شخص سے آزاد کرنے میں کافی معاونت کرے گا. اچھا جی، سب سے اہم چیز اس علاج میں، جسمانی علاج میں، اس شخص کو کڑوے جوس یعنی میٹھے نہیں، جو بغیر یعنی شوگر کے، بغیر چینی کے جو جوسز ہیں، فریش جوس، وہ پلائے جائیں. اس میں کریلے کا پانی بھی ہو سکتا ہے، اس میں وہ جو بڑا سنگترا ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں اسے، مالٹا جو بڑا ہوتا ہے، اس کا پانی یعنی اس کا جوس اس کو پلایا جائے. اور خون کے اندر ایسے مادے شامل کرنے چاہیے جو مثلا ادرک ہے، اس کا کعبہ بنا کے دیں اسے. خون کے اندر ایسی چیزوں کا استعمال کروائیں جو خون میں شامل ہو کے اس کے خون کو پتلا کریں اور خون کے بہاؤ کو بہتر کریں. کیونکہ شیطان ابلیس جو ہے وہ آپ کے خون میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے آپ کا خون دوڑتا ہے. صحیح حدیث ہے. جو لوگ بہت سارے اس کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں کہ شیطان جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ ان کے منہ پر، یہ حدیث ان کے منہ پر تماچا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجری الدم، ابن آدم کے جسم میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کا خون دوڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایسے مریض کو قے کروانے کے لیے پروسیجر جو ہے نا وہ کروایا جائے. اس میں ہلتیت ہے، ہلتیت یعنی سبحان اللہ ایک بوٹی ہے، اس کا استعمال بہت مفید ہے. اسی طرح یہ بلیک مسک، اس کا استعمال اس کے لیے بہت مفید ہے. اور اسی طرح یہ ہے قسط ہندی، اس کا استعمال بڑا مفید ہے. اس کے جسم سے اس کو نکالنے میں بہت سارے اللہ کے فضل سے اس کو یعنی فوائد حاصل ہوں گے. اس کو قے کروائی جائے، اس کو لوز موشن لگوائے جائیں. سنا مکی، ہلتیت، سنوت، ان چیزوں کا جو پاؤڈر بنا کے اور اس کو بطور دوا جو ہے نا وہ شامل کر کے یعنی شہد کے اندر مکس کر کے وہ کھلایا جائے اس کو، تو اللہ کے فضل سے اس کے جسم سے وہ نکل جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب اس کے بعد ہے ایمانی علاج. ایمانی علاج کو آپ ذرا غور سے سن لیں کہ ایسے شخص کے اوپر اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. سب سے پہلے ہے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، مردوں کے لیے با جماعت مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا، فجر کی نماز مسجد میں ادا کرنا، صبح کے وقت سورج نکلنے تک مسجد کے اندر بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد اشراق کی نماز ادا کر کے مسجد سے نکلنا. عصر کے بعد شام کو، عصر سے مغرب تک اپنے شام کے اذکار پورے کر لینا. طہارت میں رہنا، باوضو رہنا، اور ہمیشہ دائیں سائڈ پہ کروٹ لے کے سونا اور دعائیں پڑھ کے سونا، سونے کی دعائیں پڑھ کے سونا. سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنا اور اس کی فضیلت کو سمجھنا، سورۃ الملک کو پڑھنا اور اس کی فضیلت کو سمجھنا. روزانہ قرآن کریم کا ایک حصہ جو ہے اس کا تعین کر لینا کہ یہ میں نے قرآن کا اتنا حصہ ضرور پڑھنا ہے. اور نفل نمازوں کو برقرار رکھنا، فرائض کے ساتھ فرض نمازیں بہت ضروری ہیں. نماز ظہر کی پابندی لازمی کرنا. نماز ظہر جو ہے یہ اللہ کے فضل سے یعنی یہ حمزاد اور قرین کے لیے قاتل ہے. یہ آپ کو، کیونکہ یہ درمیانی نماز، ویسے درمیانی نماز تو عصر کی ہے نا، اب جو ظہر کی نماز ہے ظہر سے عصر تک
یا فجر سے ظہر تک کا جو حصہ ہے اس میں شیاطین آپ کو بہت زیادہ قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں ظہر کی نماز جو ہے نا یہ ان کی اس قوت کو کمزور کر دیتی ہے. عشاء کی نماز پڑھنا اور عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا، خواہ وہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو، اور استقامت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ بھی آج پڑھ لی تو 2 دن کے بعد پھر پڑھیں گے، 4 دن کے بعد پھر پڑھیں گے. اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو کثرت سے رکھنا. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا کہ الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، استغفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا، ٹھیک ہے، اور شفا کے حصول کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے صدقہ کرنا. صدقہ، داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا، اپنے مرض کا، اپنی بیماری کا علاج کس سے کرو؟ صدقے سے کرو. اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے والدین کی تعظیم، والدین کی اطاعت، والدین سے محبت، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی دعائیں لینا، ان کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، یعنی اپنے والدین کی اطاعت اس لیے کرنا کہ اللہ کا حکم ہے، اور ظاہری اور باطنی دونوں طریقوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، اور ایسے گناہوں کو ترک کر دینا جو تاخیر یعنی شفا میں تاخیر کا سبب بنتے ہیں. الشرک باللہ ومعصیت الوالدین، والدین کی نافرمانی، یہ تاخیر ہے، بہت بڑا تاخیر ہے. آپ کی شفا میں تاخیر کے اسباب میں ایک بڑا سبب والدین کی نافرمانی. اور اسی طرح گناہوں میں اپنے آپ کو لت پت رکھنا، چغلی اور غیبت یہ تاخیر ہے، غیبت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، نیک لوگوں کا ساتھ دینا یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی مجالس کو قائم رکھنا، غیبت کے اجتماعات یا غیبت کی مجالس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. اور اسی طرح آخر میں بڑی اہم چیز، یہ جو ٹی وی سیریز ہیں، مسلسلات اسے کہتے ہیں، ڈرامے، ان سے بچنا، ڈراموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. ایسی چیزیں جو آپ کا وقت برباد کریں، یعنی وہ وقت جو خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا، آپ نے ٹی وی ڈراموں کو وہ وقت دے کے اپنا وقت برباد کر دیا. اسی وجہ سے خواتین کے اوپر قرین کے حملے سب سے زیادہ ہیں، عورتوں کے اوپر سب سے زیادہ ہے. کھانے پینے، لباس اور عبادات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا، یہ 3 قسم کے علاج میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو سنیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ اس پر غور و فکر کریں گے. فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.